حي على الفلاح. اللہ رب العالمین نے نفس انسانی کی 3 قسمیں بیان کی. یا تو اس کو انسانی نفس کی 3 قسمیں مان لیا جائے، یا انسان کے اوپر آنے والے 3 احوال مان لیں کہ انسان ان 3 حالتوں سے گزر سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جس کو نفس امارہ بالسوء کہا گیا، ایسا نفس کہ جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، ہر برے کام کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہر شخص میں یہ چیز موجود ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی بات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہی، کیونکہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف ابھارنے والی چیز ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پہ میرا رب رحم کرے. ہاں، یہاں سے ہمیں یہ چیز مل رہی ہے کہ اللہ کے رحم و کرم سے نفس بچ سکتا ہے برائی کی طرف ابھارنے سے، کہ انسان کا نفس برائی کی طرف ابھارنے سے بچ سکتا ہے اگر اللہ رب العالمین کا رحم ہو. اور اللہ رب العالمین کا رحم کب آ سکتا ہے؟ کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے رحم حاصل کرنے والے کام کرے. تو پہلی قسم کہ جو انسان کا نفس ہے وہ برائی کی طرف ابھارنے والا ہے. دوسری قسم نفس لوامہ، اور یہ جو پہلی قسم ہے سب سے بری قسم ہے. یہ پہلی قسم ایسی ہے کہ جو انسان کو صرف بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے، جب تک کہ انسان کھڑا ہو کے سوچے نہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں، جب تک انسان اپنی اصلاح کی بات نہ کرے. تو یہ پہلی قسم سب سے بری، پہلا جو نفس کی قسم بیان کی گئی یہ سب سے بری قسم. دوسرے نمبر پہ نفس لوامہ، اور ترتیب کے ساتھ قرآن کریم میں دوسری قسم کا دوسرے نمبر پہ ذکر آیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ابھی نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس. ایک ایسا نفس، ایک انسان کے اندر سے اٹھنے والی ایسی آواز کہ جو انسان کو ٹوکتی رہے، اچھائی پہ کہے کہ تو نے اچھا کیا ہے، کوئی برا کام کے کرے تو انسان کو وہ کہے کہ یار تو نے برا کیا ہے، یہ کام تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں نیکی کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. یہ نفس لوامہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اصلاح کی طرف لے کے جاتی ہے. جب انسان کے اندر یہ نفس ہو، ملامت کرنے والا نفس ہو، تو وہ انسان کو کسی نہ کسی پہلو پہ کھڑا کر کے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، جو انسان کو کسی نہ کسی خیر کی طرف لے کے جاتا ہے. اور تیسری قسم جو نفس کی بیان کی گئی وہ نفس مطمئنہ، ایک ایسا نفس کہ جو اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پہ مطمئن ہو، اور اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو ماننے والا ہو، اور کسی چیز میں اس کو شک و شبہ نہ ہو. ایسا نفس کے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. تو ہر انسان کو اپنے نفس کو نفس امارہ بالسوء سے نفس مطمئنہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ کوشش کیسے کرنی ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جا سکتا ہے؟ اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں. اب یوں سمجھیں کہ ہر نفس کے اس کے صاحب پہ کچھ حقوق ہیں، ہر نفس والے پہ اس کے کچھ حقوق ہیں جن حقوق کو ادا کر کے انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے. اب وہ حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کے گناہ سے پاک کرنا. اور یہ انسان کے نفس کا اس کی ذات پہ حق ہے. اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے، اس معاملے میں، اس بھاگ دوڑ میں پیچھے رہ جائے، تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی کامیابی کے لیے اس کے نفس کا تزکیہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. کہ یقیناً مومن فلاح پا گئے. کون سے مومن ہیں؟ اب ان کی کچھ صفات ذکر ہو رہی ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے، خشوع اور خضوع سے بہت ہی اچھے انداز سے جو طریقہ بتایا گیا ہے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احسن انداز میں نماز کو ادا کرنے والے.
والذین هم عن اللغو معرضون، ہر قسم کی لغو چیزوں سے، ہر وہ چیز کہ جس کو لغو قرار دیا گیا یا جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والی ہے یا جو بری خصلت ہے جس کو عیب کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو موڑنے والے، اس سے دور رہنے والے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ اب یہاں زکوٰۃ کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک نفس کا تزکیہ ہے، جو انسان اپنے نفس کو برائی سے روک کے اس کا تزکیہ کر سکتا ہے، دوسرا مال کا تزکیہ ہے، جو زکوٰۃ ادا کر کے انسان مال کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی، جو شخص بھی اپنا تزکیہ کرے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، اس کا فائدہ اس کے نفس پہ لوٹ کے آنے والا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے۔ انسان اپنی اصلاح کرے تو فائدہ کسی دوسرے کو ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنی اصلاح کرے گا، جو اپنی نفس کا تزکیہ کرے گا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی اس کو لوٹ کے آئے گا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اس معاملے کی یوں وضاحت فرمائی کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کا صلہ تمہارے نفسوں کی طرف لوٹنے والا ہے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا صلہ بھی اسی پہ آئے گا، تمہارا وبال کوئی دوسرا اٹھانے والا نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، ہر اعتبار سے ہمیں گناہوں سے اپنے نفس کو بچانا چاہیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ جو انہوں نے سکھائی اور اس کا کثرت سے ہمیں ورد کرنا چاہیے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میرے نفس کا تزکیہ کر دے، اور تو سب سے بہتر نفس کا تزکیہ کرنے والا ہے، انت ولیھا و مولاھا، تو ہی اس کا کارساز ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کا ولی ہے، اور تجھ سے بہتر نفس کا تزکیہ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا میرے نفس کا تزکیہ کر دے۔ تو اس اعتبار سے یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس دعا کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ مانگنا چاہیے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا و مولاھا، اس دعا کے ذریعے ہمیں بھی اس کا ورد کرنا چاہیے۔ دوسرا حق جو کسی بھی شخص کا، اس کے نفس کا اس شخص کے جو حق ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ یہ محاسبہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اصلاح کی طرف موڑتی ہے۔ ہمیشہ جب انسان کھڑا ہو کے سوچے کہ کس معاملے میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، کون سی جگہ ہے کہ جہاں مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں مجھ سے پیچھے غلطی ہوئی ہے، مجھے آگے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، تو یہ محاسبہ انسان کو غلط راستے سے اچھے راستے کی طرف موڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہر نفس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر نفس کو کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس دربار میں جب اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے کھڑے ہونا ہے، وہاں جب اس نے منہ دکھانا ہے تو اس کے لیے اس نے کیا کام کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہی تمہیں اپنے نفسوں کی اصلاح کرا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہی ہے کہ جو تمہیں سیدھی راہ پہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہی ہے، اور ہر عبادت کے ذکر میں جہاں بھی کسی عبادت کا ذکر ہوا وہاں تقوی کا ذکر ضرور ہوا، کیونکہ تقوی ایسی چیز ہے، اور تقوی کی سادہ الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ہر حکم کی بجاوری پہ لگا دینا اور ہر قسم کے محرمات سے بچا لینا۔ تقوی سادے الفاظ میں کہ اللہ رب العالمین کے تمام تر احکامات کو مان لینا اور ہر قسم کی منہیات سے رک جانا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے، اور جس طرح کا عمل کرو گے اس طرح کا تمہارے ساتھ صلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ لہٰذا تم اپنے نفس کا اچھی طرح جو ہے تزکیہ کر لو، محاسبہ کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یعنی ہر شخص کا حساب ہونے والا ہے، کوئی دوسرا تمہارا حساب کرے، کوئی دوسرا تمہیں پوچھنے کے لیے آ جائے، تمہارا وہ وقت آ جائے کہ جب تمہارے حساب کتاب شروع ہو جائیں، جب تم سے پوچھا جائے کہ تم نے جوانی کہاں گزاری، تم نے اپنا وقت کہاں گزارا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جب تمہارا محاسبہ شروع ہو جائے اس سے پہلے خود سوچ لو،
خود کھڑے ہو کے سوچ لو کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں, کہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, کہاں ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے, کہاں سے ہم اپنا راستہ جو ہے سیدھے راستے پہ موڑ سکتے ہیں. تو اپنا محاسبہ کرو. فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اور فرمایا کہ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, اپنے آپ کو تول لو. ہر نفس اپنے بارے میں جانتا ہے, ہر شخص کو اپنے بارے میں علم ہے وہ کیا کر رہا ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو سارا کچھ نظر آئے گا, کون سی اس میں کوتاہی ہے, کہاں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے, کہاں سے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہر نفس اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. تو فرمایا کہ اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کوئی دوسرا کرے. جب دوسرا کوئی وزن کرے گا تو تمہاری بات وہاں نہیں چلے گی, پھر تمہارا اختیار ختم ہو چکا ہوگا. اس لیے اپنا وزن خود کر لو. اور فرمایا کہ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ, اپنے نفسوں کو اس بڑی اور اس جو ہے بڑے دن کی حاضری کے لیے تیار کر لو, کہ جب تم نے ایک بڑی حاضری دینی ہے, ایک بڑی پیشی کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو, جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنکُمْ خَافِیَہ, کہ جس دن تمہیں حاضر کیا جائے گا, رب کے سامنے پیش کیا جائے گا, کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں ہوگی, چھپا ہوا کچھ نہیں رہے گا. کوئی عمل تم نے کتنا بھی چھپ کے کیا ہو, تم نے کچھ بھی اپنا پردہ رکھا ہو, دنیا والوں سے کتنا بھی تم نے اپنے آپ کو چھپایا ہو, جو بھی عمل تم نے کیا ہوگا وہ چھپا ہوا عمل بھی سامنے آ جائے گا. اس دن کی حاضری کے لیے اپنا محاسبہ کر لو, اس دن کی حاضری کے لیے اپنے نفس کو تیار کر لو. تو نفس کے حقوق میں سے دوسرا حق جو نفس والے پہ ہے, ہر شخص پر جو حق ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا, اپنے نفس کا ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا. اور پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو تزکیہ کرنا, پاک کرنا نفس کو, اور دوسرے نمبر پہ نفس کا محاسبہ کرنا. تیسرے نمبر پہ نفس کے حقوق میں سے نفس کو حقوق العباد سے بچا کے رکھنا, حقوق العباد کی کوتاہی سے بچا کے رکھنا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی کر کے انسان جا رہا ہے تو جب تک وہ بندے معاف نہ کر دیں انسان کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں بن سکتی. اس لیے اور سب سے مین چیز, سب سے اہم چیز کہ جو حقوق العباد میں سے ہے وہ قرض, کہ دوسرے سے قرض لینا اور اس کی ادائیگی نہ کرنا. اور قرض کے تعلق سے سخت قسم کی وعیدیں آئیں کہ ہر قسم کا گناہ معاف ہو سکتا ہے انسان سے, یہاں تک کہ وہ رتبہ کہ جس کو شہادت کا رتبہ قرار دیا گیا, اس رتبے میں بھی اگر کہیں قرض کی گنجائش ہے تو جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو اس کو وہ رتبہ نصیب نہیں ہوتا, اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ قرض کو ادا نہ کر دے. اور اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں کہ جن کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ مشہور حدیث کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ مفلس کے بارے میں بتائیں کہ مفلس کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا کہ مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو, دولت نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس روزے بھی ہوں گے, اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی, بہت سارے نیک عمل ہوں گے, لیکن ساتھ میں حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کے پہ آوازیں کسی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا, کسی کی عزت اچھالی ہوگی. تو جب وہ لایا جائے گا اور ایک طرف تو وہ یہ سوچ کے آئے گا کہ میرے پاس تو بہت ساری نیکیاں ہیں, لیکن وہ فرمایا کہ سب سے بڑا میری امت کا مفلس وہی ہوگا کیونکہ اس نے حقوق العباد میں کوتاہیاں کر رکھی ہوں گی, اور جس کا حق اس نے مارا ہوگا اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی, اور ان سب کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو جہنم تک پہنچایا جائے گا. تو آپ تصور کریں کہ ذاتی عمل اگر انسان جتنے بھی نیک عمل کر لے, جب تک معاشرے میں اس کا معاملہ صحیح نہیں, جب تک معاملات درست نہیں, جب تک صلہ رحمی نہیں پائی جا رہی, جب تک دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں, حقوق العباد میں انسان بالکل کلیئر نہیں, تب تک اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکتا چاہے وہ کتنی بھی عبادت کر لے. اس اعتبار سے تیسرا حق اب اس نفس کا کہ اپنے نفس کو حقوق العباد سے انسان بچا کے رکھے, کہیں بھی اس سے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی نہ ہو. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے ساتھ, اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو حقوق العباد کی کوتاہی سے بھی بچائیں. اس کے بعد نفس کے حقوق میں سے ایک حق کہ اپنے نفس کو ہلاکت سے بچایا جائے.
اب یہ اپنے نفس کو انسان ہلاکت میں کیسے بچا سکتا ہے، یا کون سی وہ ہلاکت ہے جس کا ذکر کیا گیا؟ تو اس میں ہر وہ چیز کہ جو انسان کو ہلاکت کی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، اس میں نشے والی چیزیں استعمال کرنا، وہ چیزیں استعمال کرنا کہ جو انسان کے جسم کو کمزوری کی طرف لے جا رہی ہوں، یا ڈائریکٹلی طور پہ خودکشی والا عمل کرنا، یا ہر وہ چیز کہ جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اس سے بچنا یہ بھی نفس کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو بذات خود ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جو تمہارے نفس کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جو شخص بھی خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بادرنی عبدی حرمت علیہ الجنہ، بادرنی عبدی علی نفسہ حرمت علیہ الجنہ، کہ میرے بندے نے اپنے نفس کے سلسلے میں مجھ سے جلدی کر لی ہے، خود اپنا خاتمہ کر لیا اور میری تقدیر پہ ایمان نہیں لایا، تو میں نے ایسے شخص پہ جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اس قدر سخت وعید والا معاملہ ہے یہ۔ اور ہر وہ چیز کہ جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور اپنے نفس کو اس سے بچانا چاہیے۔ اب یہ سمجھیں کہ ہر نفس کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کیسی ہونی چاہیے؟ وہ موت ہونی چاہیے کہ جس موت کے بعد سکون ملے، جس موت کے بعد سکون کا معاملہ شروع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد عذاب شروع ہو جائے، ادھر موت ہوئی ادھر انسان کے معاملات سامنے آئے، اس کی جو عبادات یا جو دنیا میں گزارے ہوئے ایام سامنے آئے، اور وہ سارے ایسے کرتوت ہوں کہ وہ سکون تو دور کی بات ہے، مشکلات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ انسان یہ افسوس کرتا ہوا دنیا سے جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ایسا نہ ہو کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ یہ کہے کہ اے اللہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ شاید میں کوئی نیک عمل کر لوں، کچھ مجھے موقع دے دے، کچھ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ وہ جو اتنی لمبی زندگی دی تھی، جس میں اصلاح کرنے کی ضرورت تھی، جس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت تھی، جس میں اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق زندگی گزار کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی ضرورت تھی، وہ وقت گزر جانے کے بعد انسان حسرت اور افسوس کرتا ہے۔ اور اس کے نقشے بہت جگہ قرآن میں کھینچے گئے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، انسان کہے گا کاش مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے، کوئی نیک عمل کر لوں، کچھ نہ کچھ اپنی اصلاح کر لوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد واپس پلٹ کے آنا، کسی کو واپسی کا موقع مل جانا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو اس کی ایک بات ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو اس کے منہ سے نکلنے والی ایک بات ہے جو وہ کر رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک ان کے سامنے ایک پردہ حائل کر دیا گیا ہے۔ اب وہ برزخی زندگی وہ ان اعمال کے مطابق ہوگی کہ جو اعمال انسان کر کے گیا ہے۔ کیا انسان کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے؟ کیا انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر کے گیا ہے؟ کیا انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے گیا ہے؟ کیا انسان نے اپنی ذات کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو صلہ ملتا رہے؟ یا انسان یہ سب کر کے گیا ہے کہ جس میں اس کی دنیا بھی خراب گزری ہے اور اس کی آخرت بھی بربادی کی طرف جا رہی ہے؟ انسان کو اپنے نفس کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں اور ہم پچھتاوا لے کے جا رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، ہر طرح کی دولت ہوتے ہوئے، ہر طرح کی شہرت ہوتے ہوئے، ہر طرح کی صحت مندی ہوتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں تو اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے جائیں، ہم دنیا سے جائیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت رکھنے والے نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ توحید پہ قائم اور دائم رکھے، جب دنیا سے لے جائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نفس امارہ بالسوء سے نفس مطمئنہ
کی طرف آئیں. ہم دنیا سے جائیں تو اپنے رب سے راضی ہوں اور رب ہم سے راضی ہو. ہم دنیا سے جائیں اور اطمینان اور سکون کے ساتھ جائیں. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان والا ہو. ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.